اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، نہج البلاغہ کے ابتدائی خطبے کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ علامہ باقر زیدی صاحب، جن کی خدمت میں ہم نہج البلاغہ کے ابتدائی خطبے سے مزید سوالات پیش کریں گے اور ان کے مدلل اور علمی جوابات سے استفادہ حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے السلام علیکم آغا صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آغا نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ آغا مولا فرماتے ہیں الذی لیس لصفتہ حد محدود۔ آغا اس جملے سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین۔ امام علیہ السلام نے اس مختصر سے کلام میں بڑی عظیم اور گہری اور توحید کے بارے میں بہت ہی اہم نقطے کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الذی لیس لصفتہ حد محدود، خداوند عالم کی ذات وہ ہے کہ جس کی صفت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ خداوند عالم کی ذات لامحدود ہے۔ جب اس کی صفت لامحدود ہے تو لامحدود صفت ایسی ہی ذات کے ساتھ قابل تصور ہے کہ جو لامحدود ہو۔ پس خداوند متعال کی ذات لامحدود ہے اور اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ وہ قابل حد نہیں ہے۔ جہاں حد ہوتی ہے، حد کسی شے کو محدود کرتی ہے، ناقص کرتی ہے، محتاج کرتی ہے، اور ذات الہ جو ہے وہ لامحدود ہے، لامحتاج ہے، بلا حد ہے، مطلق ہے، حتیٰ اطلاق بھی اس کی قید نہیں ہے، ہر طرح کی قید سے مبرہ ہے اس کی ذات۔ اب جب صفت کی بات ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفت بھی جو ہے وہ بلا حد ہے، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ اگر کسی نے پہچان لیا کہ خداوند متعال بلا حد ہے، لامحدود ہے، تو ایک سے زیادہ قابل تصور نہیں ہے۔ اچھا، مزید آغا مولا اس میں فرما رہے ہیں کہ ولا وقت موجود ولا وقت معدود، ان جملوں سے مولا کا کیا؟ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ اول و بلا اول ہے۔ جب لامحدود ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کب سے ہے، یہ سوال عبث ہے، باطل ہے۔ وہ لامحدود ہے۔ جب آپ کہیں گے وہ کب سے ہے تو اپنے لاشعوری طور پر اس کو محدود سمجھ لیے اور محدود سمجھ کر اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، جبکہ وہ بلا حد ہے۔ واجب الوجود کے بارے میں آپ واجب الوجود کی صفات کے ساتھ سوال کریں، آپ ممکنات کے سوال واجب سے نہ کریں۔ یہ اس طرح سے جو سوالات کرتے ہیں، یہ سوال کرنا باطل ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہر شے کا کوئی سبب ہے، خدا کا کیا سبب ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ہر شے کا کوئی سبب ہے، اس سے مراد شے ممکن ہوتی ہے، ممکنات میں سبب تلاش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو واجب الوجود ہے وہ بلا حد ہے، وہ بالذات ہے، ٹھیک ہے؟ جو بالذات شے ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ اس کی علت کیا ہے، وہ سوال ہی غلط ہے۔ اس لیے علت کا سوال ممکنات میں ہے، واجب الوجود میں نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بے ذات ہی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کے اندر اس کی ذات میں وقت ابتداءً و انتہاءً قابل تصور نہیں ہے۔ لہذا اجل ممدود جو لکھا ہوا ہے وہ اسی لیے کہ نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ اچھا، اگر یہاں آپ نے ایک جملے میں جو آپ نے جواب دیا اس میں ایک قید کا ذکر کیا، مثال ہم خدا کی اس میں جو یہ ذات میں قید نہیں لگا سکتے، وہ قید سے کیا مراد قید ہے؟ کسی بھی شے کو اگر آپ مقید کریں تو اس کے دائرے کو تنگ کرتا ہے۔ قید کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے کو مقید کرتا ہے، اسی محدود میں رکھتا ہے، حد میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم ذات الہ کے لیے کسی بھی وقت کی قید کے قائل ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت میں ہے اور وقت اس کے اوپر حاوی ہے، اور جب وقت اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا تو وہ محدود اور ناقص ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا۔ مقید قید کا محتاج ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا خداوند عالم کی
ذات میں کوئی قید نہیں ہے۔ تو آقا مولا فرما رہے ہیں کہ ولا نعتم موجود، اس جملے سے کیا مراد ہے مولا کے؟ خداوند عالم جب بلا حد ہو گیا، اس کی وہ لامحدود ہستی ہے، تو اس کی کوئی صفت، نعت کہتے ہیں صفت کو، صفت جو ہے وہ ایسی ہو کہ جو غیر از ذات ہو، ایسی کوئی صفت خدا کے ساتھ نہیں ہے جو باہر سے آئی ہو، اس کی صفات عین ذات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر امام نے فرمایا کہ کوئی نعت موجود نہیں ہے، یعنی وہ نعت جو غیر از ذات الہی ہو، اس کی جو صفات ہیں وہ عین ذات ہیں، اس کی ذات ہی علم ہے، علم جو کہ ایک صفت ہے، اس کی ذات ہی قدرت ہے جو کہ ایک صفت ہے، اس کی ذات ہی حیات ہے، اس کی ذات ہی ارادہ ہے، اس کی ذات ہی جو ہے وہ تمام صفات ہے۔ یہ اس کی ذات اور اس صفات میں دوئیت نہیں ہے، دوئیت کا تصور اگر آ جائے، جدائی پیدا ہو جائے اس کی ذات اور صفات میں، تو آہستہ آہستہ شرک کا راستہ کھل جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ معزز سامعین و ناظرین، اپنی گفتگو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں نہج البلاغہ کے ان کلمات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے غلام و انصاروں میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔